صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 17 ذی الحج۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، 6 صدی ہجری کے بڑے ہی نامور اور کامیاب بادشاہ گزرے ہیں۔ والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں ایوبی کہا جاتا ہے۔ ان کی پرورش ایک درمیانی درجے کے شریف خاندان میں سپاہی کی حیثیت سے ہوئی۔ بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی بڑے ہی مجاہدے اور صبر کے ساتھ گزاری۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی بنا لیا تھا کہ دنیا میں اللہ کا نام کیسے بلند ہو۔ ان کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو آزاد کرایا، جو تقریباً 90 سال سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ وہی قبلہ اول ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت کی تھی، مگر اسی بیت المقدس پر 90 سال کے بعد جب مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بدلہ لینے کے بجائے یہ اعلان کروایا کہ جو بوڑھے آدمی فدیے کی رقم نہیں دے سکتے وہ آزاد کیے جاتے ہیں کہ جہاں وہ جانا چاہیں چلے جائیں۔ اس کے بعد صبح سے شام تک وہ لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکلتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیت المقدس کی زیارت کی بھی عام اجازت دے دی۔ سلطان صلاح الدین کا یہ وہ احسان و کرم تھا جس کو عیسائی دنیا آج بھی نہیں بھلا سکتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ برفیلے پہاڑ۔ بعض اونچے علاقوں اور بلند پہاڑوں پر سرد موسم کی وجہ سے برف جم جاتی ہے اور پہاڑوں کی چوٹی برف سے ڈھک جاتی ہے، جبکہ زمین کی سطح سے بلند اور سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے سخت گرمی ہونی چاہیے تھی اور پانی بھی ٹھنڈا ہونے کے بجائے گرم ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود پہاڑوں پر سخت برف جمی رہتی ہے اور سرد ماحول رہتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جتنا اوپر جائیں اور زیادہ سردی محسوس ہوگی۔ ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کا جمانا اور سرد ماحول کا بنانا اللہ کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ اپنے بچوں سے پیار و محبت کرنا۔ حضرت اقرا بن حابس کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت اقرا بن حابس نے کہا، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ قرآن کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کچھ رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنی گہری جہنم میں ڈالے گا کہ 500 برس تک برابر گرتے چلے جانے کے باوجود اس کی تہ تک نہ پہنچ پائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ کامیاب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا اور اس کو ضرورت کے بقدر روزی ملی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی روزی پر قناعت کرنے والا بنا دیا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کا اکرام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً نیک لوگ آرام میں ہوں گے، مسہریوں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے تو ان کے چہروں سے جنت کے عیش و آرام کا اندازہ کر لو گے۔ ان کو سیل بند خالص شراب پلائی جائے گی، اس پر مشک کی مہر لگی ہوگی،
اسی پاکیزہ شراب کے لیے رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ اس شراب میں تسنیم کے پانی کی ملاوٹ ہوگی۔ وہ ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے نیک بندے پئیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی وہ وقت آ چکا ہے کہ مسلمانوں کے دل قرآن، اللہ کی یاد اور اس کے سچے دین کے سامنے جھک جائیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔